الہ الا اللہ کا قانون ہوگا، اور یہ اٹل ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کا قانون جہاں نافذ ہو جائے وہاں پھر ظلم نہیں ہوتا، وہاں کرپشن نہیں ہوتا، وہاں چوری نہیں ہوتی، وہاں دہشت گردی نہیں ہوتی، وہاں قتل و غارت گری نہیں ہوتی، وہاں عزتیں تار نہیں ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے کہ اس کائنات میں صرف یہ ایک کلمہ ہے جسے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ پوری کائنات کے لیے جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کلمے کی برکت سے زمین اور آسمان کا نظام باقی ہے۔ یہ کلمہ اتنا مبارک ہے، یہ کلمہ اتنی برکت والا کلمہ ہے، اس کلمے کے لیے ایک دن میں 70 انبیاء شہید ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندھوں کو پتہ نہیں اس کلمے میں کتنی پاور ہے، یہ کلمہ کتنا مبارک ہے، یہ کلمہ کتنا مقصود اصلی ہے، یہ کلمہ پورا قرآن کریم کا خلاصہ ہے، یہ کلمہ تمام انبیاء اور رسول کا پیغام ہے۔ اس کلمے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اسی کلمے کی بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام ابو البشر ثانی پہلا رسول اس دنیا میں 950 سال تک مار کھاتے رہے۔ بنیاد یہی کلمہ تھا۔ 40 سال تک ہمارے نبی کو جو لوگ صادق اور امین مانتے تھے، حسین و جمیل مانتے تھے، عظیم اخلاق والا مانتے تھے، دیانت اور صداقت، عزت و عظمت کا ایک برہان تصور کرتے تھے، آپ نے اعلان کر کے پوچھا لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون هل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ مشرکین نے بیعت زبان جواب دیا تھا جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، لیکن سوال یہ ہے وہ مشرکین مکہ جو اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، آپ کے کردار سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کے گفتار سے اختلاف نہیں تھا، آپ کے حسن و جمال سے اختلاف نہیں تھا، آپ کی شرافت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، خاندانی شرافت، ہر لحاظ سے مشرکین مانتے تھے آپ کو۔ لیکن آپ نے جب اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سب سے پہلے چچا اٹھا ابو لہب، تبا لک یا محمد سائر اليوم الہذا جماعتنا کہہ کر پتھر پھینکا۔ لوگ دشمن بنے، اتنے دشمن بنے، اس عظیم انسان کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ یہی کلمہ تو تھا، اس کلمے کی وجہ سے بلال حبشی پر تشدد ہوا، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ یہی کلمہ تو تھا جس کلمے کا اعلان ابو بکر صدیق اکبر نے جب کیا، اتنا مارا گیا، سارا دن بے ہوشی میں گزرا۔ ابو ذر غفاری نے اعلان کیا، اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ گرامی قدر بزرگوں، یہی کلمہ تو تھا جس کی وجہ سے خباب بن ارق جس کے کمر کی چربی سے انگارے بجھ گئے تھے، اس کلمے کے علاوہ اور کیا تھا؟ کیوں مارے گئے یہ لوگ؟ کیوں انبیاء شہید ہوئے؟ کیوں صحابہ شہید ہوئے؟ 1,24,000 صحابہ میں 50,000 صحابہ اسی کلمے کے لیے شہید ہوئے۔ پاکستان جو آزاد ہوا، پاکستان تقسیم کے بعد وجود میں آیا، اس پاکستان کا بھی وہی مقصد تھا جو 1,24,000 انبیاء کا اعلان تھا، تمام صحابہ کا پیغام تھا۔ یہی مقصد لے کر لوگ قربان ہوئے، لوگ مہاجر بنے، یہی مقصد لے کر لوگوں نے ہندوستان چھوڑ کر پاکستان میں آئے، جہاں کلمے کا قانون ملے گا۔ سب کا ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟